وہ کون سا اعلان تھا جو حج کے میدان میں گونجا اور جس کے بعد عرب کی زمین کبھی ویسی نہ رہی؟ حضرت علی کی وہ صدا جس نے دلوں کو جھنجھوڑ دیا اور حق کو سب پر واضح کر دیا۔ یہ 9 ہجری کا زمانہ تھا۔ اسلام پورے عرب میں پھیل رہا تھا، لیکن ابھی بھی کچھ قبائل ایسے تھے جو شرک پر قائم تھے۔ بیت اللہ جو حضرت ابراہیم کی توحید کی نشانی تھا، وہاں اب بھی جاہلیت کی کچھ رسومات باقی تھیں۔ حج کے موقع پر مشرکین بھی آتے اور بعض لوگ ننگے ہو کر طواف کرتے، جو ایک بہت بڑی برائی تھی۔ اسی دوران اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی سورت التوبہ کی ابتدائی آیات نازل فرمائیں۔ ان آیات میں مشرکین سے واضح برات کا اعلان کیا گیا۔ یہ ایک عام پیغام نہیں تھا، بلکہ ایسا فیصلہ تھا جسے سب کے سامنے حج کے سب سے بڑے اجتماع میں سنانا ضروری تھا۔ اس سال نبی کریم نے خود حج ادا نہیں فرمایا، بلکہ حضرت ابو بکر صدیق کو امیر حج بنا کر مکہ بھیجا تاکہ وہ مسلمانوں کو حج کے مناسک سکھائیں اور اس عظیم اجتماع کی قیادت کریں۔ قافلہ مکہ کی طرف روانہ ہوا اور ہر طرف لبیک اللہم لبیک کی صدائیں گونجنے لگیں۔ لیکن پھر ایک خاص حکم آیا۔ نبی کریم نے حضرت علی کو بلایا اور انہیں یہ ذمہ داری سونپی کہ وہ مکہ جا کر لوگوں کے سامنے سورت التوبہ کی آیات سنائیں اور اللہ کا پیغام پہنچائیں۔ یہ ایک بہت بڑی ذمہ داری تھی، کیونکہ یہ اعلان صرف الفاظ نہیں تھا بلکہ ایک نئے دور کی شروعات تھی۔ حضرت علی فوراً روانہ ہوئے۔ صحرا کی گرمی، لمبا سفر، لیکن دل میں ایک مضبوط یقین کہ انہیں اللہ کا پیغام پہنچانا ہے۔ راستے میں ان کی ملاقات حضرت ابو بکر صدیق سے ہوئی۔ جب حضرت ابو بکر نے حضرت علی کو دیکھا تو پوچھا کہ کیا آپ کو امیر بنا کر بھیجا گیا ہے؟ حضرت علی نے جواب دیا کہ نہیں، میں امیر نہیں، بلکہ مجھے ایک خاص پیغام پہنچانے کے لیے بھیجا گیا ہے۔ یہ سن کر حضرت ابو بکر نے اطمینان کا اظہار کیا اور دونوں اپنے اپنے فرائض کی ادائیگی کے لیے آگے بڑھ گئے۔ حج کا اجتماع اپنے عروج پر تھا۔ مکہ میں دور دور سے لوگ آئے ہوئے تھے۔ یہ وہ لمحہ تھا جب سب کی نظریں بیت اللہ کی طرف تھیں اور فضا میں عبادت کی کیفیت تھی۔ پھر یوم نحر کا دن آیا۔ لوگ جمع تھے اور اسی اجتماع میں حضرت علی کھڑے ہوئے۔ اپنے بلند آواز میں قرآن کی آیات سنانا شروع کیں۔ یہ الفاظ عام نہیں تھے بلکہ اللہ کا فیصلہ تھے۔ اپنے اعلان کیا کہ اب اللہ اور اس کے رسول مشرکین سے بری الزمنا ہے۔ اب ایک واضح حد قائم کر دی گئی ہے۔ اس اعلان کے ساتھ اپنے چند اہم باتیں لوگوں کے سامنے رکھیں۔ یہ وہ اصول تھے جو آئندہ کے لیے راستہ متعین کر رہے تھے۔ حج کا وہ میدان جو کبھی جاہلیت کی رسومات سے بھرا ہوا تھا، اب ایک نئی حقیقت کو سن رہا تھا۔ لوگ خاموش ہو کر سن رہے تھے۔ کچھ کے دلوں میں تبدیلی آ رہی تھی، کچھ حیران تھے اور کچھ کے لیے یہ ایک نیا پیغام تھا جسے سمجھنے میں وقت لگ رہا تھا۔ حضرت علی نے نہایت بہادری اور امانت کے ساتھ اللہ کا پیغام پہنچایا۔ نہ کسی کا خوف، نہ کسی ملامت کی پرواہ، صرف ایک مقصد کے حق بات لوگوں تک پہنچ جائے۔ یہ اعلان دراصل اس بات کی علامت تھا کہ اب اسلام ایک مضبوط اور واضح نظام کے طور پر قائم ہو چکا ہے۔ یوم نحر کا سورج بلند ہو چکا تھا۔ مکہ کی فضا میں ایک عجیب سنجیدگی تھی۔ میدان منی میں لوگوں کا سمندر جمع تھا۔ ہر طرف سے آنے والے قبائل مختلف چہروں، مختلف لہجوں اور مختلف عقائد کے ساتھ ایک ہی جگہ کھڑے تھے۔ کچھ کے دلوں میں ایمان کی روشنی تھی اور کچھ اب بھی اپنے پرانے طریقوں پر قائم تھے۔ حضرت علی نے جب اللہ کا پیغام سنا دیا تو ایک لمحے کے لیے ایسا لگا جیسے وقت تھم گیا ہو۔ مجمع خاموش تھا، ہوا بھی جیسے رک گئی تھی۔ لوگ ایک دوسرے کی طرف دیکھ رہے تھے، جیسے سمجھنے کی کوشش کر رہے ہوں کہ ابھی کیا اعلان ہوا ہے۔ پھر دھیرے دھیرے سرگوشیاں شروع ہوئیں۔ ایک شخص نے اپنے ساتھی سے کہا، کیا واقعی اب ہمیں بیت اللہ کے قریب آنے سے روکا جائے گا؟ دوسرے نے جواب دیا، یہ نبی کریم کا حکم ہے، اور اگر یہ اللہ کا فیصلہ ہے تو اسے کون روک سکتا ہے؟ کچھ چہرے فکر مند تھے، کچھ پریشان، اور کچھ کے اندر ایک عجیب سی کیفیت پیدا ہو رہی تھی، جیسے دل کسی نئی حقیقت کو قبول کرنے کے قریب ہو۔ حضرت علی اپنی جگہ مضبوطی سے کھڑے تھے۔ اب کے چہرے پر نہ غرور تھا، نہ سختی، بلکہ ایک سنجیدہ وقار تھا۔ اب جانتے تھے کہ یہ اعلان آسان نہیں، مگر یہ حق ہے اور حق کو پہنچانا ہی اصل ذمہ داری ہے۔ اسی دوران ایک قریشی سردار آگے بڑھا۔ اس کے چہرے پر غصہ بھی تھا اور حیرت بھی۔
اس نے بلند آواز میں کہا، اے علی، کیا تم ہمیں ہمارے باپ دادا کے طریقے سے روکنا چاہتے ہو؟ ہم صدیوں سے یہاں آتے رہے ہیں۔ مجمع ایک بار پھر خاموش ہو گیا۔ سب کی نظریں حضرت علی پر تھیں۔ حضرت علی نے نہایت سکون کے ساتھ جواب دیا، میں تمہیں اپنی طرف سے نہیں روک رہا، یہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے۔ اب حق اور باطل کے درمیان واضح حد قائم ہو چکی ہے۔ ان کے الفاظ میں نرمی بھی تھی اور مضبوطی بھی۔ وہ نہ جھگڑ رہے تھے نہ بحث کر رہے تھے، بلکہ صرف سچ کو بیان کر رہے تھے۔ ایک اور شخص آگے آیا، اس کی آواز میں تھوڑی نرمی تھی۔ اس نے کہا، اگر ہمارے پاس کوئی معاہدہ ہو تو کیا وہ بھی ختم ہو جائے گا؟ حضرت علی نے فرمایا، جس کے پاس معاہدہ ہے وہ اپنی مدت تک قائم رہے گا۔ اسلام انصاف کا حکم دیتا ہے اور وعدہ پورا کیا جائے گا۔ یہ سن کر کچھ لوگوں کے چہرے بدلنے لگے۔ انہیں اندازہ ہوا کہ یہ اعلان صرف سختی نہیں بلکہ انصاف پر مبنی ہے۔ اسی دوران ایک نوجوان جو دور کھڑا سب کچھ سن رہا تھا، آہستہ آہستہ آگے بڑھا۔ اس کی آنکھوں میں تلاش تھی۔ اس نے دھیمی آواز میں کہا، اگر ہم اس پیغام کو قبول کر لیں تو کیا ہمیں بھی وہی مقام ملے گا جو مسلمانوں کو حاصل ہے؟ حضرت علی نے اس کی طرف دیکھا اور فرمایا، اسلام میں سب برابر ہیں۔ جو اللہ کو مان لے اور اس کے رسول کی پیروی کرے وہی عزت والا ہے۔ یہ الفاظ اس نوجوان کے دل میں اتر گئے۔ اس کے چہرے پر سوچ کے آثار نمایاں تھے۔ مجمع میں اب صرف خاموشی نہیں تھی بلکہ ایک تبدیلی کی لہر چل رہی تھی۔ کچھ لوگ اپنے دلوں میں فیصلے کر رہے تھے۔ کچھ کے لیے یہ اعلان ایک جھٹکا تھا اور کچھ کے لیے ہدایت کا دروازہ۔ حضرت علی نے اگلے دنوں میں بھی یہی اعلان مختلف مقامات پر دہرایا۔ اب بازاروں میں گئے، خیموں کے قریب گئے اور ہر اس جگہ پہنچے جہاں لوگ جمع ہوتے تھے۔ آپ ہر بار وہی پیغام دہراتے، اسی وضاحت کے ساتھ، اسی یقین کے ساتھ۔ ایک دن ایک بوڑھا شخص اب کے پاس آیا۔ اس کی آواز میں تھکن تھی۔ اس نے کہا، ہم نے پوری زندگی ایک ہی طریقے پر گزاری ہے، اب اتنی دیر میں کیسے بدل جائیں؟ حضرت علی نے نرمی سے فرمایا، ہدایت کے دروازے کبھی بند نہیں ہوتے۔ اگر تم سچ کو پہچان لو تو ایک لمحہ بھی کافی ہے۔ بوڑھا شخص خاموش ہو گیا۔ اس کی آنکھوں میں نمی تھی، جیسے وہ اپنے ماضی اور حال کے درمیان کھڑا ہو۔ دن گزرتے گئے اور یہ اعلان پورے مکہ اور اس کے اطراف میں پھیل گیا۔ یہ صرف ایک حکم نہیں تھا بلکہ ایک انقلاب تھا۔ ایک ایسا انقلاب جو دلوں میں اتر رہا تھا، سوچ کو بدل رہا تھا اور ایک نئی پہچان قائم کر رہا تھا۔ حضرت علی نے اپنی ذمہ داری مکمل کر دی۔ اپنے ہر بات ویسے ہی پہنچائی جیسے آپ کو سونپی گئی تھی، نہ کچھ کم نہ کچھ زیادہ۔ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ حق بات کو پہنچانے کے لیے صرف علم کافی نہیں بلکہ حوصلہ، صبر اور حکمت بھی ضروری ہے۔ حضرت علی نے نہ صرف ایک پیغام سنایا بلکہ اپنے کردار سے یہ دکھایا کہ ایک سچا دائی کیسے ہوتا ہے۔ اسی اعلان کے بعد عرب کی فضا بدلنے لگی۔ قبائل نے سوچنا شروع کیا، دل نرم ہونے لگے اور اسلام ایک مضبوط حقیقت کے طور پر سامنے آنے لگا۔ یہ ایک ایسے دور کا آغاز تھا جہاں بیت اللہ مکمل طور پر توحید کا مرکز بننے والا تھا اور شرک کی تاریکیاں آہستہ آہستہ ختم ہونے والی تھیں۔ حج کے وہ ایام ختم ہونے کے قریب تھے، مگر ان چند دنوں میں جو کچھ ہو چکا تھا اس کی گونج ابھی باقی تھی۔ منی کے میدان سے اٹھنے والی وہ آوازیں، حضرت علی کا وہ اعلان لوگوں کے دلوں میں نقش ہو چکا تھا۔ اب ہر قبیلہ اپنے خیموں میں، اپنے حلقوں میں بیٹھ کر اسی بات پر گفتگو کر رہا تھا۔ رات کا وقت تھا۔ مکہ کے آس پاس کے میدانوں میں جگہ جگہ آگ جل رہی تھی۔ لوگ حلقہ بنائے بیٹھے تھے۔ کچھ چہرے سنجیدہ تھے، کچھ پر فکر کے آثار اور کچھ ایسے بھی تھے جن کی آنکھوں میں ایک نئی روشنی جھلک رہی تھی۔ ایک قبیلے کے سردار نے گہری سانس لی اور بولا، ہم نے بہت کچھ سنا، لیکن آج جو سنا ایسا پہلے کبھی نہیں ہوا۔ اس کے پاس بیٹھا ایک شخص بولا، یہ کوئی عام بات نہیں، یہ اعلان واضح ہے۔ تو ہم اپنے پرانے طریقے پر قائم رہیں، پھر ایک نئے راستے کو قبول کریں۔ ایک نوجوان جو خاموشی سے سب سن رہا تھا اچانک بول اٹھا، لیکن اگر یہ سچ ہے تو، اگر واقعی یہ اللہ کا پیغام ہے،
پھر ہم کیوں نہ اسے قبول کریں؟ سردار نے اس کی طرف دیکھا، اس کی آنکھوں میں سنجیدگی تھی۔ سچ کو پہچاننا آسان نہیں ہوتا، لیکن جب وہ دل پر دستک دے تو اسے نظر انداز کرنا بھی ممکن نہیں رہتا۔ ادھر دوسری طرف کچھ لوگ اب بھی سختی پر قائم تھے۔ ایک شخص نے غصے میں کہا، ہم اپنے باپ دادا کے دین کو نہیں چھوڑ سکتے، یہ سب اچانک کیسے بدل سکتا ہے؟ اس کے ساتھی نے آہستہ سے جواب دیا، لیکن تم نے علی کی بات نہیں سنی۔ انہوں نے کہا یہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے، اور انہوں نے کوئی سختی نہیں کی بلکہ انصاف کی بات کی۔ وہ شخص خاموش ہو گیا جیسے اس کے اندر کوئی جنگ چل رہی ہو۔ اسی دوران حضرت علی مختلف خیموں کی طرف جا رہے تھے۔ اب کا انداز وہی تھا، سنجیدہ، پرسکون اور پر یقین۔ اب لوگوں سے ملتے، ان کے سوالات سنتے اور انہیں نرمی سے جواب دیتے۔ ایک جگہ چند لوگ اب کے گرد جمع ہو گئے۔ ایک شخص نے سوال کیا، اگر ہم اسلام قبول کر لیں تو کیا ہمارے پچھلے گناہ معاف ہو جائیں گے؟ حضرت علی نے فوراً فرمایا، جب انسان سچے دل سے اسلام قبول کرتا ہے تو اس کا پچھلا سب کچھ مٹا دیا جاتا ہے، وہ ایک نئی زندگی شروع کرتا ہے۔ یہ سن کر مجمع میں ایک سرگوشی سی پھیل گئی۔ کچھ لوگوں کے چہروں پر امید نظر آنے لگی۔ ایک اور شخص نے پوچھا، اور اگر ہم اپنے معاہدے کی مدت تک انتظار کریں؟ حضرت علی نے جواب دیا، تمہیں تمہاری مدت دی گئی ہے۔ اسلام زبردستی نہیں کرتا بلکہ حق کو واضح کرتا ہے۔ فیصلہ تمہیں خود کرنا ہے۔ یہ بات دلوں میں اترنے والی تھی۔ یہاں جبر نہیں تھا بلکہ دعوت تھی سوچنے کی، سمجھنے کی اور پھر خود فیصلہ کرنے کی۔ اگلی صبح جب سورج نکلا تو فضا کچھ بدلی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ کچھ چہرے جو کل تک تذبذب میں تھے آج مطمئن نظر آ رہے تھے۔ کچھ لوگ حضرت علی کے پاس آئے، ان کے چہروں پر عاجزی تھی۔ ایک شخص نے کہا، ہم نے رات بھر سوچا اور ہم اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ یہ پیغام سچ ہے۔ ہم اسلام قبول کرنا چاہتے ہیں۔ حضرت علی کے چہرے پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ آئی۔ آپ نے فرمایا، اللہ تمہیں ہدایت دے چکا ہے، اب تم ایک نئی زندگی کا آغاز کر رہے ہو۔ یہ صرف ایک شخص نہیں تھا بلکہ آہستہ آہستہ کئی لوگ اس قافلے میں شامل ہونے لگے۔ کچھ نے فوراً فیصلہ کیا، کچھ نے وقت لیا، لیکن تبدیلی کا عمل شروع ہو چکا تھا۔ حج کے دن مکمل ہوئے اور لوگ اپنے اپنے علاقوں کی طرف واپس جانے لگے، مگر وہ خالی ہاتھ نہیں جا رہے تھے۔ وہ اپنے ساتھ ایک پیغام لے جا رہے تھے، ایک اعلان، ایک سچائی جو اب ان کے دلوں میں بس چکی تھی۔ راستوں میں، قافلوں میں یہی باتیں ہو رہی تھیں۔ کیا تم نے وہ اعلان سنا؟ ہاں، اور میں نے ایسا کبھی نہیں سنا تھا۔ شاید اب وقت آ گیا ہے کہ ہم بھی سچ کو قبول کریں۔ یہی وہ لمحہ تھا جب عرب کے مختلف قبائل کے دل بدلنے لگے۔ اس اعلان کے بعد وفود کی صورت میں لوگ مدینہ آنے لگے۔ وہ نبی کریم کے پاس حاضر ہوتے، اسلام قبول کرتے اور اپنے علاقوں میں واپس جا کر دوسروں کو بھی دعوت دیتے۔ یہی وجہ تھی کہ اس کے بعد والے سال کو عام الوفود کہا گیا، یعنی وفود کا سال۔ ہر طرف سے لوگ آ رہے تھے، سچ کو قبول کر رہے تھے اور ایک نئی زندگی کا آغاز کر رہے تھے۔ حضرت علی نے جو ذمہ داری نبھائی وہ صرف ایک اعلان نہیں تھا بلکہ ایک دروازہ تھا، ہدایت کا دروازہ جو پورے عرب کے لیے کھول دیا گیا تھا۔ یہ واقعہ ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ جب حق کو حکمت، صبر اور اخلاص کے ساتھ پیش کیا جائے تو وہ دلوں میں جگہ بنا لیتا ہے۔ تبدیلی ایک دن میں نہیں آتی، لیکن ایک سچا پیغام ایک لمحے میں دل کو بدل سکتا ہے۔ اور اسی طرح حج کا وہ اجتماع صرف ایک عبادت نہیں رہا بلکہ تاریخ کا وہ موڑ بن گیا جہاں سے عرب کی سرزمین مکمل طور پر توحید کی روشنی میں داخل ہونے لگی۔ اگر آپ کو یہ واقعہ پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو مزید خوبصورت اسلامی واقعات ملتے رہیں۔